السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بڑے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ کسی باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک غلام کو دیکھا۔ وہ باغ میں کھجوریں اکٹھی کر رہا تھا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑا پسند آیا اور اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگے۔ اتنے میں باغ کے مالک کا بیٹا آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھیں۔ اس نے غلام کو روٹیاں تھمائیں، چنانچہ وہ ذرا ہٹ کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک کتا اس غلام کی طرف آگے بڑھا اور اس نے دم ہلانا شروع کر دی۔ غلام نے ایک روٹی کتے کے سامنے پھینک دی۔ کتے نے جلدی سے روٹی کھا لی اور دوبارہ غلام کی طرف دیکھ کر دم ہلانے لگا۔ غلام نے دوسری روٹی بھی اس کی طرف پھینک دی اور خود کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اس کام پر بڑا تعجب ہوا۔ اس کے قریب آئے اور پوچھا، اے لڑکے، تمہاری ہر روز کی خوراک کیا ہے؟ غلام بولا، وہی جو آپ نے دیکھی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے اس کتے کو اپنی دونوں روٹیاں کیوں کھلا دی؟ غلام کہنے لگا، حضرت، ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ اس کتے کو سخت بھوک ہی اس علاقے میں لے کر آئی ہے، اس لیے میں نے ایثار سے کام لیا اور اپنی روٹی اس کو کھلا دی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم آج رات کیا کھا کر گزارا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، آج کی رات بھوکا سو جاؤں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، لوگ میری سخاوت کو دیکھ کر میری سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ سخاوت کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نوجوان غلام مجھ سے کہیں زیادہ سخی ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے مالک کے پاس جا پہنچے اور عرض کیا، بھائی، یہ غلام مجھے بیچ دو۔ غلام کے مالک نے پوچھا، حضرت، آپ اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ اس غلام کو خرید کر آزاد کر دوں، نیز یہ باغ بھی خرید کر اسے ہدیہ کر دوں تاکہ یہ آرام سے زندگی گزارے۔ اس غلام کا مالک کہنے لگا، جناب، آپ نے تو اس کی ایک ہی خوبی دیکھی ہے اور آپ اس پر اتنے مہربان اور متاثر ہو گئے ہیں۔ ہم تو ہر روز اس کی بے شمار خوبیاں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس غلام کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا، اور رہا یہ باغ تو یہ باغ بھی میری طرف سے اس غلام کو ہدیہ ہے۔